السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بار پھر ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کر، جس میں انڈین فلمی ایکٹریس زرین خان جو کہ مسلمان ہے، اس کا کہنا ہے کہ آپ مجھے اسلام مت سکھائیں، میں اپنے اسلام کو بخوبی جانتی ہوں، میں قرآن پاک بھی پڑھی ہوئی ہوں، اور اللہ کے پاس جا کر ہر ایک نے اپنا حساب دینا ہے، تو جب اپنا حساب دینا ہے تو تم مجھے اسلام کیوں سکھاتے ہو؟ مجھے اسلام مت سکھاؤ، مجھے ضرورت نہیں۔ تو آئیے اس کا وہ کلپ سنیے اور اس پر ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں وہ بھی سنیں۔ اسلام سکھانے والے بہت ہیں، بٹ میں نے بھی قرآن شریف جو ہے وہ 2 بار پڑھی ہے فل کمپلیٹ، اور میں اپنا اسلام بہت اچھی طریقے سے جانتی ہوں۔ اسلام میں یہ بھی ہے کہ آپ کسی اور کو پریشر کر کے سکھا نہیں سکتے، تو بھائی جب خدا کے پاس جائیں گے آپ اپنے لیے جواب دار ہوں گے، میں اپنے لیے، تو کیوں سکھانا کسی کو؟ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ غیروں تک اپنا دین پھیلائے، ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ آپ انسانوں میں سب سے بہترین امہ ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ لوگوں کو حق کی طرف بلائے، دین کی طرف بلائے، لیکن مسلمان دعوت کرے یا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت میں، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 53 میں، 53 میں، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ سنوریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین انہ الحق، اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھائیں گا ہورائزنز میں، تاکہ ہر دل میں، ہر انسان کے دل میں یہ ثابت ہو کہ اللہ ایک ہے۔ تو اللہ خود فرماتے قرآن مجید میں کہ ہر انسان کے دل میں وہ یہ ثابت کر دیں گا اس کی زندگی میں کہ خدا ایک ہے، لیکن ثابت کرنے کے بعد وہ انسان سوچنے لگے گا اگر میں اسلام قبول کروں گا تو معاشرہ کیا کہیں گی، ارے میرے والدین کی جائیداد سے میں بے دخل ہو جاؤں گا، ارے مجھے دھندے میں مشکل ہوں گی، میرے دھندے میں نقصان ہوگا۔ تو آخرت کے دن پہ اللہ تعالیٰ سے آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ آپ نے ناانصافی کی، اللہ تعالیٰ خود ہر انسان کے دل میں یہ ڈالیں گا کہ خدا ایک ہے۔ اور آپ کے لیے تو یہ بھی بہانہ نہیں ہے، آپ اس مجمع میں آ چکے ہیں، میری زبان سے سن چکے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ آپ کو آخرت کے دن پہ ذرا بھی شکایت نہیں ہونا چاہیے اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گا کہ آپ جب ذاکر بھائی کے لیکچر کے لیے گئے، ذاکر نے صاحب ثابت کر دیا کہ خدا ایک ہے، نہ ہی قرآن سے، وید سے ثابت کیا ہے، اپنشد سے ثابت کیا ہے، بائبل سے ثابت کیا ہے، پھر آپ نے کیوں نہیں ایک اللہ میں مانے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ باقی غیر مسلم کو تو بعد میں دیکھ لیں گے، میں آپ کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ آپ خدا کو کیا جواب دیں گے آخرت میں؟ ایکچولی سر، آئی ایم ناٹ بلیونگ آن گاڈ، میں خدا کو نہیں مانتا ہوں، کیونکہ اس کا ریزن بھی اس طرح سے ہوتا ہے۔ آئے دوران پورے وشو میں ہم ایسے حادثے دیکھتے ہیں، اگر بھگوان ہے تو بم اٹیک یا پھر باڑھ، یہ سارے جیسے حادثے ہوتے ہیں، وہاں بے گناہ لوگ، چھوٹے چھوٹے بچے تک کی جان چلی جاتی ہے۔ اگر اللہ واقعی ہے تو پھر جو بے گناہ ہوتے وہ لوگ کیوں مرتے؟ جو چھوٹے بچے ہوتے ان کا مرتیو کیوں ہو جاتا ہے؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ خدا میں نہیں مانتے، کیونکہ اگر خدا ہے تو بے گناہ کی موت کیوں ہوتی، بچے لوگ کیوں مارے جاتے؟ آپ ایسا پوچھ رہے ہیں کہ ٹیچر رہتے تو بچے فیل کیوں ہوتے؟ ارے جو بچے نہیں پڑھتے وہ فیل ہوتے۔ ڈاکٹر ہے تو لوگ کیوں مرتے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے قرآن مجید میں کہ ہم نے تمہارے اولاد، تمہاری بیویاں، تمہاری دولت کو ایک فتنہ جیسے پیدا کیا ہے۔ فتنہ ہے مطلب آپ کے لیے امتحان ہے، ایک امتحان ہے کہ اگر آپ کے بچے مریں گے پھر بھی آپ کو اس ایشور پہ بھروسہ ہے کہنے۔ کوئی بھی بچہ جب مرتا ہے بام بلاسٹ سے وہ جہنم میں تھوڑی جاتا ہے، بچہ مرا تو جنت میں جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا امتحان لے رہے، اس کے والدین کا امتحان لیتے، کیا بچے مرنے کے بعد پھر بھی آپ کو ایشور پہ بھروسہ ہے کہنے۔ اور یہ جاننے کے لیے ایشور کے بارے میں آپ میری تقریر سنیے، کیا قرآن خدا کا کلام ہے؟ آپ وہ میری DVD دیکھیے، کیا قرآن خدا کا کلام ہے؟ انشاءاللہ اگر آپ کھلے ذہن سے یہ تقریر سنیں گے، انشاءاللہ آپ کو یقین ہوگا کہ خدا ایک ہے اور آخری کلام قرآن مجید ہے۔ میں ایکچولی جھوٹ نہیں بولنا چاہتا ہوں، کچھ سمے پہلے میں نے اسلام قبول کیا تھا، بٹ میں اس پہ فالو نہیں کر پایا، کچھ مجبوری کے کارن، ہو سکتا ہے میں نے کیا ہو کچھ پانے کے کارن، بٹ میں نے اسلام کو جانا، میں نے نماز پڑھنا چالو کیا، میں ہر ایک چیز جانا جو مجھے آج کافی اچھی لگتی ہے۔ تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ مسلم نہیں ہوں، بٹ میں آپ سے
سب کے سامنے کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. بھائی صاحب نے کہا کہ کچھ وقت پہلے اس نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن مجبوری کے تحت وہ اسلام پہ پورے مکمل طریقے سے عمل نہیں کر رہا تھا، کبھی نماز پڑھتا تھا، چھوڑتا تھا. ابھی وہ چاہتا ہے کہ پھر سے کلمہ پڑھے، لیکن اس وقت کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کی نیت ہے کہ انشاءاللہ میں مکمل طور سے عمل کروں گا. مکمل طور کا مطلب نہیں کہ 100% شروع کرے. نیت اگر ہے شروع کرو نماز پڑھنے کے لیے، ایک بار شروع کرو، پھر 2 بار، پھر 5 بار، پھر جماعت سے. ضرور نہیں کہ اگر کلمہ پڑھے تو 100% 5 بار جماعت سے ٹائم پہ. انشاءاللہ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کے لیے مدد کرے. آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ جی ضرور. آپ مانتے کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ جی. آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے؟ جی. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی. تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے. جی ضرور. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. ماشاءاللہ مسلمان بن چکے. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ آپ کی مدد کرے، آپ کو ہدایت دے اور انشاءاللہ آپ کو اسلام پہ قائم کرے. اور دعا کرتا ہوں کہ آپ مسلم بنے اور مسلم مرے. مسلم مرنا بہت اہم ہے اور اللہ دعا کرتا ہوں آپ اور میں اسلام کے دین پہ مرے، اسلام میں پورے طور پہ داخل ہو اور اسلام ہی میں مرے. مجھے ایک اور چیز پوچھنی ہے آپ کو. وقت بہت کم ہے. خالی ایک چیز چھوٹی سی. میں ایکچولی کافی کمپنی میں کام کر چکا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ مسلمس کو داڑھی رکھنے کا حق نہیں ملتا ہے، نماز پڑھنے کا وقت نہیں دیا جاتا ہے، بلکہ ہم انڈین قانون کے حساب سے 8 گھنٹہ ہمیں بولا گیا ہے کام کرنے کے لیے، ہم 12 گھنٹہ کرتے ہیں. جب ہم بولتے ہیں ہمیں داڑھی رکھنا ہے، یہ آپ کا یہ رول نہیں ہے، آپ نکالے جائیں گے. ہمیں نماز پڑھنا ہے یا نماز پڑھنے آپ آتے نہیں ہیں. ایسا کیوں؟ جب غیر مذہبی، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، انہیں داڑھی رکھنے کا، لمبے بال رکھنے کا حق دیا جاتا ہے، تو ہماری ایک کمیٹی کیوں نہیں بنائی جاتی ہے اور ہم اسے لڑ کے نہیں، لیگلی رجسٹر کر کے ہم اپنے داڑھی کے لیے اور نماز کے لیے وقت لیا جائے. بھائی صاحب یہ پوچھ رہے ہیں، یہ عید آئی تھی، یہ عید نہیں، کافی عید گئی، چلو میں نے عید منائی. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ہمیں حق کیوں نہیں داڑھی رکھنے کا، ہمیں حق کیوں نہیں نماز پڑھنے کا. دیگر مذاہب لوگ کو لمبے بال رکھنے کی اجازت ہے، ان کا اشارہ سکھ مذہب کی طرف تھا، تو ہم کیوں نہیں کمیٹی بناتے کہ ہمیں بھی حق ہو. آپ اگر ایسا ماحول پیدا کریں گے، لوگ کو آج کل داڑھی سے ڈر ہے، تو ہم ایسا ماحول پیدا کریں کہ داڑھی کو چاہنے لگے. میری ایک تقریر ہے، اف دا لیبل شوز یور انٹینٹ ویئر اٹ، ایک تقریر ہے جہاں میں ثابت کیا پہلے زمانے میں غیر مسلمان جب ٹیکسی میں سفر کرنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے ایسی ٹیکسی میں سفر کرو جس کے ٹیکسی ڈرائیور ٹوپی پہنے داڑھی ہے، کیونکہ انہیں فخر تھا کہ مسلمان ایماندار تھے. انشاءاللہ یہ وقت آئے گا تو آپ ایسے ادارے سے جڑو جس کو اسلام کے بارے میں غلط فہمی نہیں ہے، اور ایسے ادارے کو جڑو بھلے آپ کو تنخواہ کم ملیں. ہمارے ادارے میں فرض ہے کہ ہر آدمی کو داڑھی رکھنا چاہیے، چاہے ڈاکٹر ہو چاہے انجینئر ہو، اس کو ٹوپی پہننا فرض ہے. اسلام میں ٹوپی پہننا فرض نہیں ہے، یہ لیکن نشانی ہے. تھکنے کے اوپر پہننا فرض ہے، ساتھ ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے. اگر نماز نہیں پڑھے گا تو نکال لیجیے. تو آپ ایسے ادارے سے جڑ جائیے جو آپ کو اسلام کے قریب لے کے آئیں گا. بڑے آپ کی تنخواہ کم ملیں گی آپ کو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا اس دنیا میں اور آخرت میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.